دنیا بھر کے عسکری ماہرین کے لیے یہ اچنبھے کی بات تھی کہ جون 2019 میں امریکی افواج کے ہیڈ کوارٹر پینٹاگون نے بحرہ ہند، انڈین اوشن اور بحر الکاہل پیسیفک اوشن کے سمندروں کے لیے جو حکمت عملی جاری کی، اس میں یورپ کے سمندروں میں واقع ملک یوکرین کا تذکرہ کیوں کیا اور ساتھ ہی روس کی بڑھتی ہوئی طاقت کو عالمی امن، جمہوریت اور آزاد معاشی مارکیٹ کے لیے پھر سے سر اٹھاتا ہوا کینسر کیوں بتایا۔ فوری نتیجہ جو تمام عسکری ماہرین نے نکالا وہ یہی تھا کہ اگر ان دونوں خطوں میں کبھی کسی ایک خطے میں جنگ کے شعلے بھڑکے تو امریکہ اس چنگاری سے دوسرے خطے میں بھی آگ بھڑکا دے گا۔ آج کی عسکری اور معاشی دنیا اسی کی ہے جس کا سمندروں پر کنٹرول ہے۔ ہیلری کلنٹن جب اوباما کے پہلے دور میں امریکی وزیر خارجہ تھی تو امریکہ نے افغانستان سے آہستہ آہستہ نکلنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس فیصلے کے بعد اہم سوال یہ تھا کہ اب امریکہ کیا کرے گا، کہاں جائے گا یا پھر اپنی سرحدوں میں ہی دبک کر بیٹھ جائے گا۔ ان تمام سوالوں کا جواب ہیلری کلنٹن نے 11 اکتوبر 2011 کو فارن پالیسی جرنل میں چھپنے والے اپنے مضمون امریکاز پیسیفک سینچری، امریکہ کے بحر الکاہل میں اگلے 100 سال میں دیا تھا۔ مضمون کے آغاز میں ہی ایک وارننگ والا فقرہ تھا۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی طاقت امریکہ کے اندر ہے وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ امریکہ کی طاقت امریکہ سے باہر ہے۔ اس کے بعد اس نے مضمون میں اس بنیادی سوال کا جواب دیا تھا کہ ہم اگلے 100 سال کس علاقے میں گزاریں گے۔ اس طویل مضمون میں اس نے لکھا کہ آئندہ 100 سال امریکہ اپنی طاقت و قوت کا اظہار بحر الکاہل اور بحر ہند میں کرے گا اور اسی علاقے پر حاکمیت مسلط کرنے کے بعد ہی دنیا پر امریکی غلبے و اقتدار کی اگلی صدی کا خواب پورا ہو سکے گا۔ مضمون کے چھپنے کے ٹھیک 3 ماہ بعد جنوری 2012 میں طالبان کا دفتر قطر میں قائم ہو گیا اور امریکہ افغانستان سے باعزت واپسی کی راہیں تلاش کرنے لگا۔ اسامہ بن لادن کا بنیادی سوال 4 ماہ پہلے 2 مئی 2011 کے ڈرامے میں حل کیا جا چکا تھا اور امریکی عوام کو تسلی دینے کے لیے کافی تھا کہ ہم نے 11 ستمبر کے سب سے بڑے مجرم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا ہے۔ افغانستان سے ذلت آمیز شکست کو عوام سے چھپانے کے لیے جو بائیڈن نے بھی یہی منطق بگاری تھی کہ اسامہ بن لادن کے بعد اب ہمارا افغانستان میں کوئی جواز نہیں بنتا تھا کہ ہم امریکی عوام کے ٹیکس سے $45 ملین روزانہ وہاں خرچ کریں۔ اس کے بعد کے سالوں میں امریکہ نے اس محاذ جنگ کی وسعت کے بارے میں اپنے تمام ہوم ورک مکمل کر لیا اور بحر الکاہل اور بحرہ ہند میں موجود اپنے تمام فوجی اڈے اور جنگی بحری بیڑوں کو ہر طرح کی جنگ کے لیے سامان حرب سے لیس کر دیا۔ مشرق وسطیٰ سے بھی نکلنا تھا اور خطے کی قیادت اسرائیل کو سونپی جانا تھی۔ اس لیے اس کے ارد گرد کے تمام ممالک کو بے رحمانہ طریقے سے CIA کی مشہور تکنیک عوامی بیداری کے ذریعے جنگ و جدل کا شکار کیا گیا۔ عرب بہار کے نتیجے میں اسرائیل کے پڑوسی ممالک لبنان، شام، لیبیا اور مصر کو ایسی خانہ جنگی میں مبتلا کیا گیا کہ وہ آج اسرائیل کی طرف غصے سے بھی دیکھنے کے قابل نہیں رہ گئے۔ امریکی آشیرواد پر پلنے والے عرب ممالک آہستہ آہستہ اسرائیلی جھولی میں ڈال دیے گئے۔ پورے خطے کو تباہ و برباد کرنے اور اسرائیل کے لیے آسان چارہ بنانے کے لیے ایران کے 12 گماشہ گروہ نے بھی بہت کردار ادا کیا۔ اسرائیل کی سرحدوں سے لے کر یمن کے ساحلوں اور خلیج فارس کی بندرگاہوں تک تمام ممالک میں مسلمان ایک دوسرے کے گلے کاٹنے میں مصروف ہو گئے اور اب اس خطے کو اسرائیل کے حوالے کرنا بے حد آسان ہو گیا۔ امریکہ نے مشرق وسطیٰ سے اپنا بوریا بستر سمیٹا اور اپنی اگلی صدی کی بادشاہت کے لیے بحر ہند اور بحر الکاہل میں پڑاؤ ڈال لیا۔ ستمبر 2018 میں اس نے بھارت سے اسپیشل ملٹری کوآپریشن ایگریمنٹ کیا اور بھارت کو چین کے مقابل منظم کیا۔ 10 سال پہلے 2007 میں قائم ہونے والے امریکی، جاپان، آسٹریلیا اور بھارت کے 4 ملکی عسکری اتحاد کو زندہ کیا گیا اور پورے خطے کے درجن بھر سے زیادہ ممالک سے ایک نیا اتحاد بنایا گیا تاکہ چین کی معاشی اور عسکری ناکہ بندی کی جا سکے۔ یوکرین پینٹاگون کی حکمت عملی میں اس لیے نمایاں ہوا کیونکہ چین، جس کے مدتوں روس کے ساتھ سرحدی تنازعات تھے اور ان تنازعات کی وجہ سے معاوضے تنگ اور امریکی صدر
رچرڈ نکسن نے خطے میں امریکی چین تعلقات کی بنیاد رکھی تھی، لیکن اب دونوں 2011 میں عسکری معاہدے میں منسلک ہو گئے اور واسٹوک کی مشترکہ جنگی مشقوں نے امریکہ کو خبردار کر دیا۔ پینٹاگون کے مطابق روس اور چین دونوں کا مفاد اس خطے میں ہے، جس میں پاکستان، افغانستان اور وسطی ایشیا کی مسلمان ریاستیں شامل ہیں۔ دونوں ملکوں اور اس پورے خطے کا ایک ہی دروازہ ہے، جو کسی بھی قسم کی عالمی تنگنائی سے باہر ہے، اور وہ صرف گوادر ہے۔ چین کا سمندری راستہ، جو انڈونیشیا، ملیشیا اور سنگاپور کے درمیان سے ہو کر گزرتا ہے، جسے ملاکا کوریڈور کہتے ہیں، ایک چھوٹا سا جنگی جہاز بھی اسے بند کر سکتا ہے۔ روس نے امریکہ کو شام میں فوج کشی کا فیصلہ بدلنے پر اس لیے مجبور کیا تھا کیونکہ یوکرین کے ساحلوں سے اس کو سمندر تک رسائی حاصل ہوتی ہے، اور اگر وہاں نیٹو کے میزائل نصب کر دیے جائیں پھر وہاں شدید جنگ چھڑ سکتی ہے۔ اس صورت میں روس اور چین کے لیے سمندر کے راستے تجارت کے لیے صرف گوادر بچتا ہے، کیونکہ ایران، دبئی، قطر وغیرہ کی تمام بندرگاہیں تنگنائے حمز پر ایک جہاز کھڑا کرنے سے بند کی جا سکتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ روس کو چین کی مدد سے روکنے کے لیے یوکرین کے ذریعے پورے یورپ کو جنگ میں الجھانا بہت ضروری تھا۔ اب اس جنگ کا آغاز ہو چکا ہے، مگر اس سے پہلے بحر ہند اور بحر الکاہل میں امریکہ نے 200 چھوٹے بڑے جنگی جہاز، 3 بحری بیڑے، لاتعداد آبدوزیں، 2000 جدید جنگی طیارے اور 3,70,000 سپاہی وہاں پہنچا دیے ہیں۔ بھارت کا سمندری فیوژن سینٹر امریکی افواج کے پاس ہے، جو خطے کی بذریعہ سیٹلائٹ نگرانی کر رہا ہے۔ صرف اکیلے یوکرین کو خانہ جنگی اور پھر جنگ کا شکار کرنا اس وقت تک فائدہ مند نہیں ہو سکتا جب تک پاکستان میں بھی ویسی ہی اندرونی خانہ جنگی اور پھر علاقائی جنگ شروع نہ کروائی جائے۔ اگر ایسا کر دیا گیا تو پھر پورے خطے کو دونوں عالمی سمندری دروازے، یعنی ایک یوکرین اور دوسرا پاکستان، ناقابل استعمال ہو سکتے ہیں، اور یوں چین اور روس دونوں کی معاشی اور عسکری ناکہ بندی مکمل ہو جاتی ہے۔ گوادر یوکرین سے زیادہ اہم ہے کیونکہ یہ گرم پانیوں کے بڑے سمندروں سے زیادہ قریب اور محل وقوع کے حساب سے ناقابل تسخیر ہے۔ اس کا محاصرہ کرنا آسان نہیں، بلکہ اس سے کھلے پانیوں کی جنگ چھڑ سکتی ہے، اور چونکہ روس اور چین جغرافیائی طور پر اس کے نزدیک ہیں، اس لیے یونیورسٹی آف سڈنی کے امریکی اسٹڈی سینٹر کے مطابق امریکہ کو ذلت آمیز شکست اٹھانی پڑ سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ کے نزدیک یوکرین کی طرح پاکستان کو بھی سیاسی بدامنی اور کسی بڑی اندرونی خانہ جنگی کا شکار کرنا بہت ضروری ہے، تاکہ گوادر کا راستہ چین اور روس کے لیے بند ہو جائے۔ اس عالمی تناظر میں پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کو دیکھیں، سیاسی رہنماؤں کی امریکی یاترائیں ملاحظہ کریں، مغربی سفارتکاروں کی لیڈروں سے ملاقاتوں پر غور کریں تو آپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ ہم ایک ایسے آتش فشاں پر بیٹھے ہیں جو زندہ ہے اور کسی بھی دن لاوا اگلنے لگے گا۔ یہ لاوا اندرونی خلفشار کا بھی ہو سکتا ہے اور بیرونی حملے کا بھی۔